بعد یہ اعتراض کرتے ہیں جی قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت قریب ہے، وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور حضور پاک نے بھی فرمایا کہ بعثت انا والساعة کہاتین، میں اور قیامت ایسی ہیں جیسے انگلیاں ملی ہوئی۔ کیا مانے؟ یعنی میرے بعد اب قیامت ہوگی، اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اور کوئی دین نہیں آئے گا، اب اللہ کے پیغمبر کی نبوت قیامت تک، دین قیامت تک، کتاب قیامت تک۔ تو اس لیے فرمایا کہ مطلب تو ہر نبی کے بعد نہیں لگے بعثت انا والساعة کہاتین، میں اور قیامت سے ملے ہوئے۔ اب جو منکرین اسلام ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ آیت کب اتری؟ 1400 سال تو ہمیں ہو گئے نا، تو قریب کا کیا معنی ہوا کہ قیامت قریب ہے؟ 1400 سال گزر گئے ابھی بھی نہیں آئی ہے تو کہتے ہیں قریب ہے۔ تو اس لیے اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ نشانیاں ہر چیز کی الگ ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ دنیا کا نقشہ بنا ہوا ہے، ایک گیند کی طرح ہے نا، کرہ ہے، اس پر سارے عالم کا نقشہ ہے، ورلڈ میپ ہے۔ اچھا اس میں اشارات ہوتے ہیں کہ جی یہ جو نیلا اشارہ ہے یہ دریا ہے، یہ سبز ہے فلاں چیز ہے، یہ سرخ ہے یہ فلاں چیز ہے، چھوٹے چھوٹے اشارے ہوتے ہیں۔ اب اتنے ایک کوڑے پر پورے عالم کا نقشہ کیسے آ سکتا ہے؟ وہ نشانیاں ہیں، ان کی ہدایات ہیں کہ اگر یہ 1 ملی میٹر ہو تو اس سے مراد اتنا 1000 میل ہوگا۔ تو اسی طرح جب ہم کہتے ہیں قریب ہے وہ الگ بات ہے، جب میرا بالغ کہتا ہے قریب ہے تو الگ بات ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے، جانے والی دور ہوتی ہے۔ تو قیامت آ رہی ہے اور دنیا جا رہی ہے، الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ، تو لہذا وہ قریب ہے۔ آپ مدینہ شریف جاتے ہیں تو آپ مکہ دور ہوتا جائے گا، مدینہ پاک قریب ہوتا جائے گا۔ تو اسی طرح جب قیامت آ رہی ہے تو گویا کہ وہ قریب ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قیامت کا جو مسئلہ ہے یہ ما سوائے نور ایمان کے سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ ہر چیز کو سمجھنے کے لیے 2 نور کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا معنی؟ مثلا ایک آدمی کی آنکھیں ہیں لیکن اندھارا ہے تو وہ بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اچھا روشنی ہے لیکن آدمی اندھا ہے، وہ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ وہاں 2 نور اکٹھے ہوں گے تو دیکھے گا، آنکھوں میں بھی نور ہو اور آگے بھی نور ہو۔ لیکن قیامت اور آخرت کے معاملے میں 3 نوروں کی ضرورت ہے کہ اس کے پاس دل کی بصیرت بھی ہو، بصارت بھی ہو اور نور ایمان بھی ہو، کیونکہ ہر مومن کو اللہ نے نور دیا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور یہ نور مومن کے ساتھ قیامت میں بھی ہوگا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، آگے بھی نور ہوگا، دائیں بھی نور ہوگا، ہر طرف سے نور ہی نور ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا کہ بعض مومنوں کا نور تو اتنا ہوگا کہ جیسے آسمان تک جا رہا ہے، اور بعض کا نور ایسے ہوگا جیسے کھجور کے درخت کے برابر ہے۔ ادنا منہم نورن، اور سب سے قلیل اور تھوڑا مومن کے اندر وہ نور ہوگا جو اس کے پاؤں کے انگوٹھے پر روشنی ہوگی، لیکن اس کے بعد بھی نور ہوگا چاہے تھوڑا۔ لیکن کافر کے لیے نہ دنیا میں نور ایمان ہے اور نہ آخرت میں نور ایمان ہے۔ اس لیے جب مومن جا رہے ہوں گے صراط پر تو کافر اور منافق کہیں گے کہ مہربانی کرو ذرا ٹھہر جاؤ، ہم بھی تمہارے نقتبس من نورکم، ہم تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم والتمسوا نورا، وہ کہیں گے کہ واپس لوٹ جاؤ، یہ نور تب ملتا ہے جب دنیا میں بندہ ایمان لے کے آتا ہے، وہاں جا کے تم بھی لے آؤ، اب وہاں کیسے جائیں؟ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ان کے درمیان میں ایک دیوار حاجز ہو جائے گی، اور مومن جنت کی طرف ہوں گے اور کافر جو ہیں وہ جہنم کی طرف ہوں گے۔ تو لہذا ہمیشہ یاد رکھیں، ایک عقیدہ رکھیں کہ جو قرآن میں ہے، جو فرمان محمد مصطفیٰ میں ہے،
صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق ہے اور اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ اسی لیے میرے مدنی جب نیند سے اٹھتے تھے صبح کو تو یہ آیت پڑھتے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب۔ اس کے بعد فرماتی اللہم انت قیم السماوات والارض، اللہم انت نور السماوات والارض، اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنۃ حق والنار حق والساعۃ حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق۔ حضور کہتے ہیں یا اللہ تیری ذات بھی حق ہے اور قیامت میں تیرا لقاء جو ہے وہ بھی حق ہے اور جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، قیامت بھی حق ہے، تمام انبیاء بھی حق ہیں اور محمد مصطفیٰ اور ان کی نبوت بھی حق ہے۔ حضور ذرا خود فرماتے ہیں۔ تو اب اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سقط فی السماوات والارض یقول خفیت فی السماوات والارض فلا یعلم قیامہ یقوم ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ یہ بڑی بھاری بات ہے آسمانوں والوں پر اور زمین والوں پر، کیوں وہ جانتے نہیں کب قائم ہوگی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو بھی علم نہیں دیا ہے اور کسی پیغمبر کو بھی علم نہیں دیا ہے۔ لا تأتیکم الا بغتۃ یعنی یبغتہم قیامہا تأتیہم علی غفلۃ۔ قیامت ایسے آئے گی کہ ہر آدمی اپنے کام میں مشغول ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا قیامت آگے گھیر لے گی اور لوگوں کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی آدمی اپنے جانوروں کو پانی پلا رہا ہوگا، کوئی آدمی اپنے پانی کا حوض ٹھیک کر رہا ہوگا اور کوئی آدمی بازار میں اپنا سامان بیچ رہا ہوگا، ہر کوئی آدمی میزان کر کے چیزیں تول رہا ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع نہیں ہوگا۔ فَإِذَا طَلَعَتْ جب سورج مغرب سے نکل آیا وَرَآهَا النَّاسُ اور لوگوں نے دیکھ لیا، اب سب ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت ایمان نفع نہیں پہنچائے گا، اس وقت توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ جب سورج مغرب سے نکلے گا اغلقت ابواب التوبہ، توبہ کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے۔ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَيْهِمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَا يَطْوِيَانِهِ۔ دیو آدمی کپڑا لے رہے ہیں، ایک آدمی نے کپڑا کھول کے دکھایا ہے، ابھی سودا طے نہیں ہوا کہ قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی۔ قَدْ انصرف الرَّجُلُ بِاللَّبَنِ لَقَحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ، کوئی آدمی دودھ نکال رہا ہوگا اونٹنے کا لیکن پینا نصیب نہیں ہوگا۔ حوض فلا یسقی فیہ، اور کوئی حوض بنا رہا ہوگا اور بعض آدمی لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرے گا لیکن قیامت قائم ہو جائے گی، وہ نہیں ڈال سکے گا۔ وقال مسلم بھی صحیح حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة بالزناد عن الأعرج عن النبي رضي الله عنه يبلغ به قال تقوم الساعة والرجل يحلب لقحته، اپنی اونٹنی کا دودھ نکال رہا ہوگا، فما يصل الإناء إلى فيه، وہ برتن ابھی منہ تک بھی نہیں رہ جائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ فالرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعان حتى تقوم الساعة والرجل يلوذ حوضه حتى يقوم۔ بعض آدمی کپڑا بیچ رہے ہوں گے، ابھی بات طے نہیں ہوگی کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اب اللہ نے فرمایا یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، آپ گویا سمجھتے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے مہربان ہیں۔ ایک معنی یہ ہے، ایک معنی یہ ہے کہ انّا کافی ہے نا، گویا کہ آپ نے اس کی تحقیق کر لی ہے اور آپ کو پتہ ہے، اس لیے وہ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں۔ اللہ استاثر کی علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ فلم يطلع اللہ علیہ ملکا مقربا ولا رسولا، اللہ نے کسی فرشتے کو علم نہیں دیا، نہ کسی پیغمبر کو علم دیا ہے۔ وقال قتادہ قال قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان بیننا وبینک قرابۃ
فأسر إلینا مات الساعة. قریش نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی اور ہمارے درمیان میں رشتہ داری تو ہے نا، اس کی وجہ سے مہربانی کر کے ہمیں تو بتا دیں کہ قیامت کب ہوگی. فقال اللہ عز وجل يسألونك كأنك حفي عنها وقد روى المجاهد وإكرمة وأبي مالك والسدي وهذا قول والصحيح والمجاهد من رواية ابن رجين وإسناد كافي عنها قال استخفيت عنها السؤال حتى علمت وقتها کہ آپ نے چھپا رکھا ہے حالانکہ آپ کو علم ہے. وقد قال الزاكر بعد يسألونك كأنك حفي عنها كأنك عالم بها، یعنی آپ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس کا علم ہے، بتا دیں ان کو کہ مجھے علم نہیں ہے. قل انما علمها عند اللہ، اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے.